ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو ایوب خان نے کی تھی، ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا، میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے، دیکھیے دشمن 5 گنا بڑا تھا آپ سے، اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، تقریباً 500 ٹینک لاہور میں، 500 ٹینک کے قریب سیالکوٹ کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں سرحدی شہر ہیں ہمارے۔ اور حال یہ تھا کہ پاکستان واز ٹوٹلی کاٹ بائی سرپرائز۔ آپ کو واقعہ بتاتے ہیں، واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم اتنی رومانٹک طریقے سے، اتنی محبت اور اتنی پیار سے، ایموشن سے، جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں۔ ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھیے، یہی پہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ۔ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک بیسٹ واحد فوج ہے کہ جس میں آفیسر کیجویلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے آفیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس ایک سبمرین تھی غازی، اور اس سبمرین نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں تاریخ ناول اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بعد یہ 18واں حملہ، اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی، دوارکا پہ گئی، دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے، فائرنگ کر کے، شیلنگ کر کے، اور پھر نکل کر واپس آئی۔ میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے، سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرحد پہ ہمارا گھر تھا میرے، اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف۔ ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں، میرے والد عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی، ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا، اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 2-3 کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کی پوزیشنز تھی، اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ شہر کا ایک پورا سیٹ دشمن قبضہ کر لیتا۔ اللہ کے توکل پر یقین کریں، افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا منہ کر کے فائر کیا ہے، اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً 2.5-3 منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی منزل پہ پہنچتے ہوئے۔ 3 منٹ کے بعد وائرلیس پہ ہماری جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے، جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا۔ نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا۔ اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں، یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں، آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، الگ نگری دیکھیے، تلاش دیکھیے، اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں۔ جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی، ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں، یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے۔ یہ باتیں کہ دشمن کے طیاروں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی، وہ پائلٹ پکڑا گیا، جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے، مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے۔ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ اپنی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے، 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے، صرف 5 بم پھٹے، وہ بھی ویرانے میں، باقی بم پھٹے نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر 1000 ملائکہ نازل کیے، اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے پہ محدود نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی تائید نصرت آئے گی۔ 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا۔ جب
لاہور پر حملہ کیا انڈین ڈویژنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لاہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا، بس تمہاری آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو، اور لاہور تمہارے قبضے میں مزاحمت شدید ہو رہی تھی، اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لیے۔ اس کیفیت میں لاہور تقریباً 14 میل دور تھا۔ تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے، ایک افسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لاہور رہ گیا، اور اس وقت لاہور 14 میل تھا۔ اس وقت اس افسر نے، ہمارا وہ زخمی افسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے، سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل، اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے، اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے آگے، مزید 2 فرلانگ آگے، اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کے 0.2 ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز۔ 14.2 بلڈی مائلز تھا لاہور، دشمن اس کو پار نہیں کر سکا۔ جب شہداء پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں، انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے، تو ان زخمیوں کو ریسیو کرنے کے لیے نرسز تھی، تو شہداء کو انہوں نے نرسز کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک ہفتہ کے بعد ان کو بریل کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہداء کو ریسیو کر رہی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیرو دلیرو سینوں پہ گولیاں کھانا، پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیرت پشت پہ گولی کھا کر آیا۔ یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں، اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں۔ یہ وہ باتیں یونٹوں کے اندر ہوئی، باتیں ٹیکسٹ بکس میں لکھی جاتی ہیں نا، کتابوں میں، یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہے۔ ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سیالکوٹ میں لڑی گئی۔ باقاعدہ ایک آرٹلری آفیسر نے کمانڈ دی کہ ایچ ای ان لوڈ اینڈ اے پی لوڈ، یعنی ہائی ایکسپلوسو شیل نکال دو اور اب آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کرو، کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی۔ اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی، بیچ میں دھندیں آ گئی جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے، اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن خوف طاری کر دیا اللہ۔ یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بناتی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا؟ وہ یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، جو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاءاللہ۔ اور آج جو 10,000 بچے اور آفیسرز جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں، کشمیر سے لے کر وزیرستان میں، فاٹا میں، سوات میں، خوبصورت ترین بیٹے، ہماری مٹی کا نمک، 21 22 24 سال کے، 25 26 سال کے خوبصورت جوان، اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں۔ بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا جائے، اس پرچم کو گرنے نہ دیں، اس پرچم پہ سب کچھ قربان کر دو، اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا، 2 جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بد نصیب ہو جاؤ گے۔ جو اس پاکستان میں بستا ہے اس آیا خدائے ذوالجلال نے کہ دیکھو اس پاکستان کو ہلکا نہ لینا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پر قربان ہو جاؤ، سب سے سستا سودا ہے، سب سے اعلیٰ سودا ہے۔ یہ ہمارے بیٹے جو اس پہ قربان ہوتے ہیں نا، یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے۔ میک اے اسٹینڈ، اسٹینڈ فارم، اسٹینڈ یونائٹڈ، live with dignity and inshallah Allah will give you the opportunity to die with honor. لیکن اس کے لیے اب تیاری کرو، تیاری کا وقت ہے، آزمائش آنے والی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ایسے بیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان کو شروع کریں۔